مرتا ایک جائز عمل ہے، اور میں کہیں پڑھ رکھا ہے کہ جو بار بار 4 مرتبہ مطلع کرے گا. کہتا ہوں میں شیعہ قوم سے خود ناراض ہوں، اور شیعہ قوم شیعہ علماء سے کس پہ میری بہت غضب ہے، اور ان کو میں مردود ترین قوم سمجھتا ہوں. یہ خود جماعت عمریہ کی ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے لگے ہیں. یہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ شیعہ نظر میں جتنے عالم دین ہیں نا وہ حرام خور ہوتے ہیں. یا تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کرنے کا ارادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و کرام، رات ہفتہ کی رات کو پروگرام ہوا اللہ یاری حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ ایز اے ماڈریٹر شریک ہوا. تو ایک بزرگ تھے انڈیا سے جن کا نام تھا یونس فاروقی. تو بہت ہی عجیب قسم کے اور دلچسپ سوالات ہیں. میں یہ کلپ کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ وہ کیسے مزاح کا خیز سوالات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ان سوالات کے صحیح جواب دے دو گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. تو لیٹس واچ دا ویڈیو اینڈ آلسو کمنٹس ان دا کمنٹ سیکشن. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. طارق صاحب السلام علیکم، کیا حال چال وعلیکم ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے محترم شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا احسان ہے، بہت شکریہ. الحمدللہ، اور ٹھیک ٹھاک مولا کا صحت کرم ہے جی، طبیعت؟ مولا کا کرم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہر لمحہ ہر آن جی ہوتا ہے اللہ ہم کا پر. بڑا شکر. شکر ہے. سنائیے جناب، آج کیا ایجنڈا ہے، کیا پروگرام ہے، پروٹوکول کیا ہے آج؟ کن کو لینا ہے سب سے پہلے؟ فاروقی صاحب کو لینا؟ فاروقی صاحب، اپنے دوست فاروقی صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علامہ فاروقی صاحب، الحمدللہ. کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. چلیں اللہ کا شکر ہے. جی سر، حکم کریں. میں جو ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. صحیح. میرا یہ کہنا ہے کہ میں اگر آپ نے میرے جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. طارق صاحب السلام علیکم، کیا حال چال وعلیکم ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے محترم شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا احسان ہے، بہت شکریہ. الحمدللہ، اور ٹھیک ٹھاک مولا کا صحت کرم ہے جی، طبیعت؟ مولا کا کرم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہر لمحہ ہر آن جی ہوتا ہے اللہ ہم کا پر. بڑا شکر. شکر ہے. سنائیے جناب، آج کیا ایجنڈا ہے، کیا پروگرام ہے، پروٹوکول کیا ہے آج؟ کن کو لینا ہے سب سے پہلے؟ فاروقی صاحب کو لینا؟ فاروقی صاحب، اپنے دوست فاروقی صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علامہ فاروقی صاحب، الحمدللہ. کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. چلیں اللہ کا شکر ہے. جی سر، حکم کریں. میں جو ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. صحیح. میرا یہ کہنا ہے کہ میں اگر آپ نے میرے جو سوالات ہیں ان کا تشفی بخش جواب دیا تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کرنے کا ارادہ ہے. آپ چلیں جی. میں عالم دین نہیں ہوں. یہ ہاں. میرے نظر میں جتنے عالم دین ہیں نا وہ حرام خور ہوتے ہیں. ہم، میں نیشنل لیول کا فٹ بال کو انڈیا اتنا گریٹ انڈیا میں نیشنل لیول کا فٹ بال کھلاڑی اور ایتھلیٹ رہا ہوں. مزاج کا صحیح سخت ہوں. میں صحیح. آج اگر آپ نے میرے جوابات دیے سوالات کے تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کروں. ٹھیک ہے. اور اس کا شرط یہ ہے کہ آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو آپ میری جواب کو سنیں گے. جی بسم بالکل. اللہ کریں. اور ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں ہم پہ کوئی منت احسان نہیں کرتے کہ آپ شیعہ ہو جاتے ہیں.
یا آپ کے نہیں اپنے نہیں، بلائی وہ کے آپ لیے ہے؟ نہیں سمجھ اگر رہے، آپ حق آپ کو کی مانیں گے، ضرورت نہیں ہے مجھے اگر آپ کو سن لیں فاروقی اگر آپ فاروقی صاحب ایک حق سیکنڈ آپ کون ہوتے اگر ہیں آپ آپ حق کو کی سنیں گے، ضرورت کا، یہ ہمارے اگر اپنے آپ حق کو آخرت کا مانیں سوال گے، ہے۔ دین حق کو مانیں گے، یہ آپ کی اپنی بلائی کے لیے بہتر ہے۔ داڑھی آپ کی سفید ہے، کل ہاں تو وہی دنیا سے بولو نا، جانا ہے۔ آپ کو خوش کرنا نہیں ہے، آپ کو خوش کرنا نہیں دیکھیں ہے، ہمارا ہماری پہلا شرط یہ آخرت تھا کہ اور آپ ہماری بات نہیں کاٹیں گے نا، وہ پہلے ہی آپ نے کاٹ دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ چلیں فاروقی سوال صاحب اس کریں طرح جناب۔ اوکے کریں، ٹھیک 2 منٹ ان کو بات کرنے دیں، پھر آپ کو 2 منٹ دیتے ہیں، آپ ان کا ٹھیک ہے۔ رپلائی کریں۔ جی جی علامہ صاحب۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہ احسان جتائیں گے کہ یہ شیعہ ہو جائیں گے۔ بھائی شیعہ مذہب حق ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حق ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، جیسے قرآن حق ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج، ان کا مذہب، ان کا اتباع کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، یہ بات حق ہے۔ اگر یہ مانیں گے تو ان کے اپنے لیے، ان کے اپنی نسل کے لیے کی بلائی ہے۔ نہیں مانیں گے تو جیسے جو مسلمان نہیں ہوتا نا، کوئی ہندو ہوتا کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوتا، اس سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ جی سر۔ جی فاروقی صاحب۔ ہاں، میں ان کی بات کٹ کرنے کی نیت سے نہیں، میں نے وہ وضاحت کی تھی، وہ بات اگر کٹ ہوئی تو میں آگے سے خیال رکھوں گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا پہلا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، کرنا چاہیے، فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند ترین ثابت ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں شیعان علی ہونے کو تیار ہوں، اور اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ شیعہ حضرات ہی صحیح شیعان علی ہیں۔ ہمیں آپ کے دوسرا لیے کوئی کیا سوال ہے، ثابت کر؟ یہ سوال ہو گیا پہلا سوال ہے آپ کا، ایک سوال کریں گے نا۔ جی جی پہلا سوال۔ دیکھیں شیعہ بولتے ہیں کس کو نا، وہ پتہ ہے کہ کیا شیعہ حضرات واقعاً شیعہ ہیں یا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں شیعہ حضرات واقعاً شیعہ نہیں ہیں۔ میں خود کہتا ہوں میں شیعہ قوم سے خود ناراض ہوں، اور شیعہ قوم شیعہ علماء سے کس پہ میری بہت غضب ہے، اور ان کو میں مردود ترین قوم سمجھتا ہوں۔ یہ خود جماعت عمریہ کی ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے لگے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ شیعہ حضرات، انہوں نے خود اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر سیستانی، بلوچستانی، شیرازی، خامنئی، ان لوگوں کو اپنا امام بنایا، اور ان کے علماء اتنے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کے مراجع ان کے علماء کو ایسے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا کیا ہے، یہ جو ہے خامنئی کا رتبہ جو ہے یہ امام زمان علیہ السلام کے برابر ہے، سیستانی کا رتبہ جو ہے یہ امام عصر علیہ السلام، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ثابت کریں کہ شیعہ حضرات واقعاً شیعہ ہیں، تو اکثریت شیعہ نام کے شیعہ ہیں، اکثریت شیعہ علماء جو ہیں یہ کافر سے بھی بدتر ہیں، یہ دین حق کے غدار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے یہ غدار ہیں، اور ان کو اس مذہب سے صرف ایک نامی تعلق ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر یہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، لیکن اتباع کرنے کے مسائل میں، ان سے عقیدہ لینے کے مسائل میں ان کے علماء بالکل اس لائن پہ نہیں ہیں۔ شیعہ حضرات نہ اپنا عقیدہ، یہ سن لیں اچھی طرح سے، شیعوں کی اکثریت جو ہے، اور شیعہ علماء کی اکثریت جو ہے، اور شیعہ مراجع کی اکثریت جو ہے، نہ اپنا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، اور نہ ان کے افعال جو ہیں، شیعہ حضرات جو اہل تقلید ہیں، یہ نہ اپنے حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی اکثریت جیسے مسلمانوں کی اکثریت ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن جو واقعاً شیعہ ہیں، جو قول و فعل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اگرچہ ان سے گناہ سرزد بھی ہو جائے، کوئی وہ معصوم نہیں ہے، وہ حضرات ہیں جو صرف اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں، مراجع کو حجت نہیں مانتے، مجتہدین کو حجت نہیں مانتے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اقوال و افعال کو حجت مانتے ہیں، ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، نہیں کہتے اس کا رتبہ امام علی علیہ السلام جیسا ہے، یہ ہمارے زمانے کے حسین ہیں، اس طرح نہیں کہتے۔ وہ حضرات کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ شیعوں کی اکثریت جو ہے ماشاءاللہ، کیا عرض کروں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بس نام کے شیعہ ہیں، یا کہتے تو ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن عمل میں یہ شیعہ نہیں، عقیدے میں یہ شیعہ نہیں ہے، چاہے وہ عوام ہے چاہے علماء ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے، اور ان سے اگر بات کرو، ان کو علماء سامنے بھی نہیں آتے نا کہ بات کریں، اور یہ اتنے فراڈی ہیں ان کے علماء، اتنے 420 ہیں، اگر ان سے بات کریں کہ بھئی آپ آئیے بات کریں نا، یہ اختلافی مسئلہ ہے،
وہ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اتنے اپنے عوام کو اتنے لوگوں نے جھوٹا وہ بیوقوف بنایا. جیسے اسماعیلی ہے نا، اسماعیلیوں کے امام آغا خانی، اسماعیلی بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے، حج بھی کوئی چیز ہے، بس آغا خان آغا خان آغا خان. آغا خان نے ان کے لیے نماز معاف کرا دیا، روزہ معاف کرا دیا، حج معاف کرا دیا. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حج جاتے ہیں، نہ ان کا نہ حلال و حرام کا پتہ ہوتا ہے. صرف آغا خان یا علی مدد کہتے ہیں، آغا خان کہتے ہیں، بس وہ ختم ہے. یہ شیعوں کی بھی یہ حالت ہے. ان کے علماء کو ان کے مراجع نے ایسا بیوقوف بنا دیا ہے کہ آپ نے تقلید کر دی، اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ دامن سے چھوڑ دیا، مرجع کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی تقلید کر دی، تو دنیا و آخرت میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں ہوگی. آپ بالکل آپ بری الذمہ ہیں، آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ سیدھا جنت چلے. ایسے ان کو بیوقوف بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو حالت ہے. اگر ان سے کہہ دو کہ آؤ بات کریں، وہ سامنے سے وہ گالیوں کو بوچھاڑ. ان کے پاس گالیوں کے علاوہ کچھ، شیعوں کے پاس گالی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا، یہ صرف نام کی شیعہ ہیں، اور بہت ہی جیسے مسلمان نام کے مسلمان ہیں. جی سر، اگلا سوال آپ کا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہے آپ نے میرے 2 پوائنٹس میں اب فی الحال آج کے اس میں نہیں رکھوں گا، اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پروگرام میں پوچھوں گا. یہ آپ کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، تو وہ جینا بولتے، وہ آغا خانی تھا، وہ جس کو نماز روزے اہل بیت کا بعد کوئی میں سے شیعہ ہوا تعلق تھا، نہیں وہ تھا. استعان عشری ہوا تھا، بعد میں استعان عشری ہوا تھا بیچارہ. وہ نہیں وہ جس وقت وہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ثبوت ہے، ہے. ایک ثبوت ہے بھائی. اس سوال کو یہ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بھائی. اور دوسری اس بات، تشیع کے متعلق کوئی سوال کر لیں بھائی، ٹھیک ہے نا، جناح کو چھوڑ دیں. تشیع نہیں کے میں کر رہا متعلق ہوں، کوئی خالی سوال تو آپ کر. کو اگلے پوائنٹس بتا دے رہا ہوں. دوسری آپ کا بات، میں معلومات 5 غلط ہے. محمد علی جناح صاحب شیعہ تھے. نہیں تھے. میں آپ آج بات نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ میرا 4 سال سے واٹس ایپ یونیورسٹیز میں جو ہے، جو جن شیعوں سے سابقہ پڑھا، وہ بالکل آپ جو جیسا بتا رہے ہیں نا، وہ گالی باز ہے. میرا دوسرا سوال، شیعان علی میں متا ایک جائز عمل ہے، اور میں کہیں پڑھ رکھا ہے کہ جو بار بار 4 مرتبہ متا کرے گا، جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے قریب ہوتا جائے گا. میری خواہش ہے کہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت میں رہوں. تو متا کی تفصیلات دی جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونے کے لیے مجھے کتنے متا کرنے پڑیں گے؟ جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی جی جی. سوال اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر میں سے اپنے سناؤں؟ سوال سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا. میں آپ کو وہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. اوکے. میں حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک غلط بات ہے کہ دیکھیں، اب یہ ایک قول نقل کیا گیا ہے شیعہ کتب میں. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ تفسیر منہاج الصالحین ہے، ملاحظہ کریں. تفسیر منہاج الصالحین میں ملا فتح اللہ کاشانی کی فارسی تفسیر ہے، یہ کوئی عربی تفسیر بھی نہیں ہے. اس میں یہاں پہ روایت کی گئی ہے کہ الملک الشیخ علی ابن عبد العالی نے ایک کتاب لکھا ہے، رسالہ مطعم ہے. اس نے وہاں پر نقل کیا ہے، من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين درجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات درجته كدرجة علي، ومن تمتع 4 مرات درجته كدرجتي. کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا وہ اس کا درجہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہے، جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام حسن علیہ السلام کی ہے، جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام علی علیہ السلام کی ہے، جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کے درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی ہے. اس کا نہ کوئی سند ہے. یہ ایک فارسی کتاب میں وہ ایک کہتا ہے ملا عبد العالی نے اپنے رسالہ میں اس نے یہ نقل کیا نا. یہ کوئی معتبر نہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہ یہ کوئی معتبر حدیث ہے، بلکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے. کہ ہمارے ہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ائمہ طاہرین امام علی علیہ السلام کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی شیخ صدوق رحمہ اللہ کی. یہاں پہ زیارت الجامعۃ الکبیرہ ہے. زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ الفاظ ہیں: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى العلم ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات ہیں. اور اس کے بعد اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فبلغ اللہ بکم، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ کرم کیا، انبیاء پر، ملائکہ پر، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کو دیا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے مقربین کا جو سب سے اعلیٰ منازل ہیں وہ کس کو عطا فرمائے؟ اہل بیت علیہ السلام کا. وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء مرسلین کا سب سے اعلیٰ درجات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. حیث لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق، ان کے درجات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ان کے درجات سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. ولا یسبقہ سابق، ان کے درجات سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ولا یطمع فی ادراکہ طامع، اور کسی شخص کو یہ لالچ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا درجہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے، میرا درجہ جو ہے امام علی علیہ السلام جیسا بنے، امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسا بنے. یہ ہمارے پاس متواترات میں سے جو صحیح متواتر احادیث میں ہمارے عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات جو ہے تمام انبیاء سے برتر ہے، تمام ملائکہ سے بہتر ہے، تمام خلائق سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلیٰ افضل کسی کو خلق ہی نہیں کیا، اور کوئی ان کے مقام تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب یہ جو روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، نہ اس کا کوئی سند ہے، نہ وہ کسی معتبر کتاب میں منقول ہے. ایک مجہول کتاب ملا عبد العالی نے رسالہ متعلقہ، اس نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے، اس نے لکھا ہے، تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا جو شیعوں کے خلاف سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے مذہب میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی طعن ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی جہالت ہے. ہمارے مذہب میں نور ہی نور ہے، یہاں پہ کوئی طعن چل ہی نہیں سکتا. جناب یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب. تیسرا سوال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جملہ کتنی شادیاں ہوئی تھی، ڈیٹ وائز بیویوں کے نام، وہ ان کی اولادیں، ان کے نام بتائیں، مہربانی ہوگی. جس میں متا کتنے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے متا کیے تھے؟ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کتنے متا کیے، تاریخ میں درج نہیں ہے. آگے سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی، اچھا نہیں تو انہوں متا کتنے کیے تھے نہیں بتایا، مگر انہوں نے شادیاں تو کی تھی نا. مجھے نہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ ان کے کتنے ازواج مکرمات تھیں، مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں. یہ شیعہ ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ آپ کے سوال دیکھیں بھائی صاحب، فاروقی صاحب میری بات نہ کاٹیں، فاروقی صاحب میری بات نہ کاٹیں. یہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس داڑھی میں، اس عمر میں دیکھیں سب کے سامنے جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا کتنی بری بات ہے. شیعہ ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ امام علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں. یہ اس سوال کے جواب لے کر آپ شیعہ ہو جائیں گے. اور اس میں کوئی مذہب حقہ کا کوئی دلیل ہے کہ کسی امام کی کتنی بیویاں؟ یہ آپ کی عقل ہے اس عمر میں؟ سمجھتے ہیں کہ بھئی شیعوں کو بیوقوف بنائیں گے. پچھلے دفعہ بھی آئے تھے نا آپ ڈرامہ بازی، اس دفعہ بھی آئے ڈرامہ بازی. شیعہ نے علی ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کی ABCD معلوم ہونا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے ان کی کتنی بیویاں تھیں. ہاں آپ کہتے ہیں یہ سوالوں کا جواب دے دو میں شیعہ ہو جاؤں گا نا، آپ شیعہ ہو جائیں گے نا. ہمارے شیعہ ہونے کا ٹیسٹ کیا لے رہے ہیں؟ آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسا سوال پوچھیں نا جس سے مذہب حقہ کا حق ہونے کا پتہ چلے نا. امام علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں اس سے کیا پتہ؟ اگر 3 ہیں مثلا 4 نہیں ہیں تو اس سے شیعہ مطلب باطل ہے. حضرت علی سے محبت کا دعویٰ شیعہ علی والے جو لوگ ہیں. اگلے سوال کریں، اگلا سوال کرو جی، اگلا سوال کرو جی. وہ جو کافر ابو بکر، کافر عمر، کافر عثمان کے بارے میں تو آپ کو ABCD پوری معلوم ہے، اور حضرت علی کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نہیں کہتا کہ مجھے سب باتیں زبانی یاد ہے امام علی علیہ السلام کے متعلق. یہ بات مجھے سب باتیں نہیں معلوم. کتابوں میں لکھا ہے ان کی کتنی اولاد تھے، کتنی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا. عمر کی وہ کافر عمر کو کیوں آپ ہائی لائٹ کرتے؟ کیونکہ اس کے کفر سے آپ کا مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے نا. اگر وہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ اگر محبت کرتے ہیں، شیعہ علی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھے حضرت علی کی
पूरी ABCD चाहिए, उनकी कितनी बीवियां थे, ठीक है भाई, कितने आप बच्चे एक थे। एक किताब मैं आपको बताता हूँ, किताब का नाम है मुंतहल आमाल। उसमें लिखा है मुंतहल आमाल, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के तमाम अहवाल उसमें लिखे हैं। वहाँ पे उनके कितने कितने हर एक के कितने इमाम के कितने औलाद हैं, कितनी शादियाँ की, वहाँ पे लिखी हैं। वहाँ पे आप मुराजा करें, मुंतहल आमाल। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब हजरत अली शिया ने ये जो शिया बोलते हैं ना, वो एक्चुअल शिया ने अली है। वो शिया का मतलब है कि अली की शिया। चलिए, आप सही। नहीं जवाब दे सके या देना नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला की जुमला कितनी बीवियां थी, और उनकी बीवियों और औलादों के नाम बताइए, और उन्होंने भी कोई मुता किए हैं क्या? वो मुंतहल आमाल में मुराजा कीजिए कि उनकी कितनी शादियाँ थीं। वो ये ठीक, हमें तारीख में दर्ज नहीं है कि उनकी कितनी शादियाँ हुई हैं, कुल हमें नहीं मालूम। औलाद कितने हैं वहाँ पे ठीक, ठीक। लिखा है किताब मुंतहल आमाल में। जी, अब मेरे जो सवाल हैं, अब एक आखिरी खाली शादी के उस सिलसिले में मेरी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की कितनी बीवियां थी, उनके नाम बताएं, उनके औलादों के और उनकी तादाद बताएं। उन्होंने भी मुता किए थे क्या? मुंतहल आमाल में मुराजा करें, मुंतहल आमाल में मुराजा करें। अब मेरा एक बहुत अहम सवाल है, जी जी। अब आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते, जवाब देना पड़ेगा। क्या शियान अली की नस्ल में इस्लाम दुश्मन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन खैसर व कसरा का खून भी शामिल था क्या? ये बहुत मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप भागना नहीं इससे। या आपके पास 1.5 पैसे के जो हरामखोर वो आते ना, सुन्नी उलमा, मैं सुन्नी नहीं हूं, जी देखिए, हमारे यहाँ हरामखोर हदीस। को गाली नहीं दे, ये गाली नहीं है। हरामखोर को हरामखोरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जी गाली जी कैसे होती हो? जी 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 फारूकी साहब देखें, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा। कुरान मजीद की आयत शरीफ है कि अल्लाह ताला काफिर के बतन से मोमिन को निकालता है, मोमिन के रहम से काफिर को निकालता है। ठीक है ना? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद मोमिन है, नबी हैं, जन्नत के सरदार हैं, उनका बेटा काफिर है। ठीक है ना? आपके अपने किताब, आपका अकीदा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, जो आप समझ, हमारा अकीदा नहीं, आप कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे। आपका खुद अपने किताब बुखारी मुस्लिम में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हम नहीं अलैहि वसल्लम कहते, के हम नहीं वालिदैन कहते माजिदैन, वो हम। बात ना काटें ना, बात ना काटें। खुद कहते हैं कि वालिदैन माजिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों काफिर मुशरिक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन अभी जहन्नम में, ये आपके मुस्लिम के अहादीस हैं, बुखारी के हदीस है कि उनके वालिद साहब अभी जहन्नम में, नस्तजीर बिल्लाह। अब कसरा अगर खुद काफिर था, उसकी बेटी अगर बाद में मुसलमान हुई है, शिया हुई है, तो अल इस्लाम यजिब मा कबला, मुसलमान होने के बाद माकबल के सारे उयूब पाक हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वो मुसलमान बनी है, उसकी शादी हुई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कसरा की बेटी सी की बेटी की। उससे कोई ऐब नहीं है अगर कोई खातून मोमिना है, उसके अजदाद में कोई काफिर गुजरे हैं, इससे कोई ऐब नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आई बात आपको? अल्लाह ताला काफिर के सुल्ब से मोमिन को दुनिया में पैदा कर लेता है, ये कोई ऐब नहीं है। ठीक। हालांकि आपका अपना अकीदा है कि इनकी रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन काफिर थे, वो तो कोई ऐब ही नहीं है। ठीक है ना? हज़रत आमिना बिनत वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, वो जहन्नम में, नस्तजीरु बिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह जहन्नम में, नस्तजीरु बिल्लाह। ये इनका अपना अकीदा है। फिर ये तोहमत लगा शियों पर कि ओ आपके इमाम की वालिदा वो खसरा की कैसी, कि वो बेटी है, खसरा की बेटी है तो मुसलमान हुई है ना, शिया हुई है, कलमा पड़ी है, फिर शादी हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। ये मजीद पूछें। जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो रहमतुल्लाह अलैह का खून किन माँ बाप का था? तो हुसैन रजी अल्लाह ताला तो उनके वालिद थे, उनकी अम्मी जान का नाम क्या था? उनकी वालिदा गिरामी जनाब शहरबानू सलामुल्लाह अलैहा हैं। जी हाँ। वो वो ये जो शियों ने, ये इनका सारे सवाल शहरबान फ्रॉड के हैं भाई। ये आदमी इस उम्र में, ये इन सवालों के जवाब से कोई शिया नहीं बनता। चलिए, आपको ये परेशानी हो रही, आप देखें आपको ओ फारूकी साहब, आप लोगों का सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है, मजहब फ्रॉड। अहले सुन्नत का नाम आपने फ्रॉड आप पे जो है रखा अपने ना, आप पर, आपके वो आपको खिलाफत मौका फ्रॉड, नहीं मिल रहा। आपका वो नमाज फ्रॉड, काफिर आपका लोगों का वजू फ्रॉड, आपकी काफिर सुन्नत, लोगों बुखारी का मुस्लिम आपका फ्रॉड, तस्करा सब कुछ करने का फ्रॉड। इधर मौका इस नहीं उम्र में दूंगा आए, मैं फिर इधर आपको। सवाल भी फ्रॉड करते हैं, समझते हैं कोई समझता नहीं है।
جی جناب، یہ میوٹ ہے بھائی، اس کو بابا جی کو میں نے جانے دیں آپ بھائی، کو یہ بول دیا تھا آدمی اس کا سوال جو ہے نا، اس کا سوال جو ہے نا، یہ آپ نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، یہ سوالوں کے جواب دے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا، اس کا شیعہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ جب اور میں نے شروع سے کہا تھا نا اعلان کرتا کہ ہوں ہم پہ کوئی احسان نہیں کریں گے، آپ کو تشیع ہمیں چاہیے نہیں، ہے آپ جیسے پورے اگر شیعہ سوال نہ ہے بھی میرے۔ بنے نا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو حکومت سونپی تو ان کی عمر کیا تھی اور مجبوری کیا تھی؟ حضرت امام حسن ارے علیہ مجھے اطمینان السلام کرنا ان ہے، کی مجبوری وہی اگر تھی۔ اطمینان نہیں ہوا تو میں شیعہ نہیں ہوں گا۔ اب آپ سن لینا، ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھا دوں، تو صحابہ کرام آپ کے عمر صاحب نے گالی دیا تھا سامنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کی مجبوری تھی کہ امت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کیا ہے، وصیت نہیں لکھانے دیا، خلیفہ تعین نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کیا گیا، خلافت و امامت پہ انہوں نے لوگ ناجائز قبضہ کیا، ناجائز حکومت بنا دی، ان کی مجبوری وہی تھی، سمجھ میں آئے نا بات؟ اب ایک سوال اور اہم سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کیا عمر تھی جب انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو جو ہے حکومت سونپی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش کیوں تھے اپنے بڑے بھائی کے فیصلے پر؟ ہاں، کیونکہ دونوں ایک ہیں، دونوں معصوم ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، اب ان کے بڑے فاروقی بھائی صاحب کا ہر مطمئن ہو گئے فیصلہ ہیں صحیح ہے۔ آپ؟ دیکھیں آپ مطمئن مثلا ہو؟ آپ پوچھیں نا، میں رسول مطمئن صلی اللہ ہوں۔ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا حدیبیہ کے مقام پر، تو امام علی علیہ السلام کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے امام ہیں، اب ان کے میرا اور درمیان کوئی ایک اہم اختلاف سوال نظر ہے، نہیں ہے، وہ آپ ہے نا، ابو بکر عمر کا جھگڑا ہوتا تھا آپس میں، یہ معصومین کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، کافر عمر نے اما فاطمہ پر جب دروازہ گرایا جس کی وجہ سے محسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، تو ذرا تفصیل بتائیں۔ خدا حافظ آپ کا۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں ہمارے لیے سخت ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ تفصیل ان کا آپ جیسے شکل جو بالکل کیا عرض کروں، میں بھی بتاتا ہوں آپ کی کہ وہ ایک مدینے میں ایک یہودی تھا نا، اس کی بڑی داڑھی تھی، اس کو لوگ ناصل بولتے تھے، ناصل۔ آپ کے چہرہ دیکھ کر مجھے وہی یاد آیا، روایات یاد آیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا، اس کا لمبی داڑھی تھی، اس کا نام ناصل تھا۔ ایسے سخت واقعات کا بیان کرنا یہ ہم شیعوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، آپ جب ایام فاطمیہ ہو، کسی شیعہ مجالس ہوتی ہیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لوگ عزا سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اگر سننا چاہیں سن لیں۔